NCAT सन 2002 سے پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر میں HDI میں پاکستان لیگ کر رہا ہے باقی دنیا سے، اور اس وقت بھی 150 پلس رینکنگ پہ ہم ہیں، جو کہ کسی طریقے سے بھی آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ سیٹسفیکٹری ہے۔ NCAT اس وقت پاکستان کے 128 اضلاع میں اس کے آفیسز ہیں، ہمارا فیلڈ سٹاف ہے، آفیسرز ہیں۔ جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے، اسلام آباد میں ہمارا ہیڈ آفس ہے، اور اس وقت ہم 3 بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں، جس میں پہلا جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے ہے، جس میں سن 2023 میں ایک سروے ہوا تھا۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو اسلام آباد ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ شاید جو پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، لیکن جو اس سروے کے دوران جو چیزیں ریویل ہوئی، جو سامنے آئی، وہ شاکنگ تھی۔ اس کی وجوہات توجیحات کچھ بھی بیان کی جا سکتی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ باہر سے انفلکس ہوا ہے مہاجرین کا، امیگرینٹس، ورکرز، جو آپ کے کافی سارا ایسا ایریا ہے سلم ایریا۔ تو اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سروے کے دوران تقریباً 80,000 آؤٹ آف اسکول چلڈرن آئیڈینٹیفائی ہوئے، جو کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت زیادہ تھے۔ اس کے حوالے سے منسٹری نے چونکہ یہ رول NCAT کو دیا تھا کہ ان بچوں کو اسکولوں کے اندر لانا ہے، ایک تو ان کی انرولمنٹ کرنی ہے، پھر ریٹینشن، اور ان کو کم از کم پرائمری تک لے کے جانا ہے۔ تو یہ رول NCAT نے اور باقی جو منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے ادارے ہیں، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس وقت صرف NCAT کے 500 پلس کمیونٹی اسکولز اسلام آباد کے سلمز میں اور ایسے ایریاز میں جہاں پہ مارجنلائز کمیونٹی ہے وہاں پہ قائم کیے گئے ہیں، اور اس میں 17,000 سے زیادہ بچے وہ اس وقت انرولڈ ہیں۔ اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کچھ بچے 5ویں کا ایگزام بھی دے رہے ہیں، تقریباً 1000 پلس بچے ایسے ہیں جو 5ویں کا ایگزام دے رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ ایسے وقت میں اگر ان کو یہ ٹائملی یہ چیز پرووائڈ نہ کی جاتی، ان کو ایجوکیشنل جو ان کا وہ تھا ادارے میں شامل نہ کیا جاتا، تو شاید یہ بھی آؤٹ آف اسکول میں شامل رہتے، اور ایک جو اس کی تعداد ہے جو ہر سال بڑھتی رہتی ہے وہ مزید بڑھتی۔ تو میرا خیال ہے اس میں تمام اداروں کو، انڈیویجولس کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ سیکنڈ بڑا انیشیٹو جو اس وقت NCAT نے اختیار کیا ہوا ہے وہ ایچ ون ٹیچ ون پروگرام ہے۔ یہ اس کو ہم لنک کرتے ہیں پرائم منسٹر کی نیشنل ایجوکیشن ایمرجنسی پروگرام کے تحت۔ اس کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا بندہ، پاکستان میں اگر 60% پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کو ہم لٹریٹ کے مطابق، اس نے ایک بندے کو پڑھانا ہے، لیکن وہ ایک بندہ جو ان پڑھ ہے اور وہ جو ایک پڑھا لکھا ہے، ان کو آپس میں کوآرڈینیٹ کرانا۔ اٹ $100 بلین کویسچن۔ NCAT نے اسے ایک وہ ہے، ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے، تو ایک شعوری کوشش کی۔ اس سے پہلے یہ چیزیں انفارمل وے سے ہو رہی تھی، لیکن پہلی شعوری کوشش جو ہے وہ NCAT نے اس حوالے سے کی۔ اس میں جو ہمارے جس کو کہتے ہیں نا چوکیاں، جو بیسس تھے، وہ ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز، کیونکہ یہ بہت بڑی فیوچر کی جو جنگ ہے وہ یونیورسٹیز کالجز میں لڑی جائے گی، سب کو پتہ ہے۔ اسی کے لیے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کر رہے ہیں تھرو ایجوکیشن اینڈ تھرو ٹریننگ۔ تو اس میں اس انیشیٹو کے تھرو جو ہے پورے پاکستان میں ٹریننگز کروائی گئی کالجز میں، جس میں اسلام آباد میں FD کے ساتھ ہمارا MOU سائنڈ ہے۔ FD کے ساتھ جتنے بھی کالجز ان کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، اس میں ٹریننگز کروائی گئی۔ اس کے بعد یونیورسٹیز کے ساتھ انڈیویجولی MOU سائن کیے گئے، اور اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو ایز اے والنٹیئر رجسٹرڈ کیا گیا۔ اب اسلام آباد کی حد تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک
کوئی بھی پیکیج ہو اس میں جب تک انسینٹیو کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا تو شاید وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہوتا. تو اس میں فیڈرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے میٹرک سے لے کر گریجویشن تک ان بچوں کے لیے 10 ایڈیشنل مارکس کہ اگر ایک بچہ ہے جو میٹرک کر رہا ہے, ایف اے کر رہا ہے, بی اے کر رہا ہے, وہ اپنے علاقے میں ایون گھر سے بھی شروع کر سکتا ہے. اگر گھر میں اس کی والدہ, خالہ, پھپھو وہ ان پڑھ ہے تو وہ چھٹیوں کے, گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران وہ ان کو ایجوکیشن دیتا ہے. ایجوکیشن کس طرح سے دیتا ہے, اس پہ این سی جی ان کو ٹریننگ کرواتا ہے. اس ٹریننگ کے تھرو وہ ایک 3 months کا کورس ہے, وہ ایک کنسنٹریٹڈ کورس ہے. جب وہ کلیئر ہوتا ہے تو جو لٹریٹ ہے, جو الٹریٹ ہے وہ لٹریٹ بن جاتا ہے. عام لکھنا پڑھنا, نیومریسی اور جو چھوٹا موٹا حساب کتاب ہے وہ کر سکتا ہے, اور چند جملے لکھ سکتا ہے, اور کوئی بھی تحریر پڑھ سکتا ہے. تو اس حد تک ہم لے آتے ہیں تاکہ اس کے بعد وہ پھر اس کی اپنی وہ ہے کہ اس کی بیس بنا کے وہ مزید آگے جا سکتا ہے. لیکن کم از کم ہم وہ الٹریسی کی اس اندھیرے سے اس کو نکال لیتے ہیں. تو یہ ہمارا انیشیٹو جو ہے یہ پورے پاکستان میں جاری ہے, اور اس میں ان کا ایک ڈیش بورڈ بنایا گیا ہے جس میں ملینز آف لوگ رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک ایسی تحریک ہے جو کہ فیوچر میں پاکستان کی الٹریسی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں اپنا رول پلے کرے گی. تیسرا ہمارا ایک پروگرام ہے جو اڈلٹ لٹریسی کا ہے. ایسے لوگ جو کہ اسکولنگ ایج سے نکل چکے ہیں, جو کہ اس کے بعد ان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. مثال کے طور پہ 15-20 سال کی عمر ہو گئی ہے, 25 سال کی, 30 سال کی, 40 سال کی, لیکن وہ ایک سیکنڈ چانس ان کو چاہیے. تو این سی اے جی ان کے لیے اڈلٹ لٹریسی سینٹرز قائم کرتا ہے. تو ایک دور میں تو ہم نے پورے پاکستان میں 1 لاکھ اڈلٹ لٹریسی سینٹر قائم کیے تھے, اور جو اگر یہ گورنمنٹ کی طرف سے بجٹنگ وغیرہ کے ایشوز نہ ہو تو اس چیز کو ہم پورے پاکستان میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. تو ایک طرف تو ہم وہ اسکولنگ ایج والے بچوں کو تعلیمی ادارے میں لاتے ہیں, دوسری طرف جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, اڈلٹ ہیں, ان کو بھی ایجوکیشنل ادارے میں لاتے ہیں تاکہ جو ہمارا بیک لاگ ہے ایک طرف سے تو وہ کور ہو, دوسرا یہ کہ نئے جو کوئی بھی ایسا بچہ جو اسکول گوئنگ ایج کا ہو وہ اس سے نہ رہ جائے. تو یہ ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. دوسرا یہ کہ ہماری ایک آؤٹ ریچ ہے پورے پاکستان میں, 4 صوبوں میں, جی بی اور اے جے کے میں. اور کمنگ ٹو دس ٹریننگ جو دی آرٹ آف پیرنٹنگ ہے, اس کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ فرینکلی اسپیکنگ جب ہمیں اس کی دعوت دی گئی آفیشیلی این آئی پی کی طرف سے, تو جو فرسٹ تھاٹ ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ یہ ایک ٹریننگ برائے ٹریننگ ایک ایسی چیز ہے کہ شاید اس میں کوئی ایسی نئی چیز ہمیں نہ ملے. لیکن وتھ ایوری پاسنگ ماڈیول اور وتھ ایوری پاسنگ ڈے جو ہماری اس کے حوالے سے پرسیپشن تھی وہ چینج ہوتی گئی, اور ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ یہ ہر اس شخص کے لیے جو پیرنٹس ہیں, ہر کپل کے لیے, اور جو پیرنٹ ٹو بی ہیں, یہ ان کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے. اس میں میں این آئی پی کے حوالے سے یہ بتاؤں کہ انہوں نے ان ماڈیولز کو بڑا ڈیلیگیٹلی جو ہے وہ کیا تھا. اس میں انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک جو ان کے بکلیٹس ہیں آغوش, جو کہ سنس انسیپشن سے لے کے 9 سال تک کی عمر کے تھے کے لیے تھا, اور سیکنڈ پرورش تھا جو کہ اڈولسنٹ سے ٹین ایج تک اور اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز تھے. تو اس میں کئی ایسی چیزیں جو شاید عام حالات میں, فار ایگزامپل کنسیونگ سے شروع کرتے ہیں. جب ایک خاتون کنسیو کرتی ہے تو اس کے لیے کس طرح کی ایک ایموشنل اس کے ساتھ وہ ہونی چاہیے, تعلق ہونا چاہیے, اور اس کے بعد اس کو کس قسم کی فوڈ سیکورٹی, سیفٹی, ان چیزوں کے حوالے سے اس میں سینسٹائز کیا گیا تھا, جو کہ انتہائی اہم ہے. عام طور پہ لوگ یہ چیزوں کو نہیں سمجھتے. سیکنڈ چیز یہ تھی کہ ایک چیز جو ہمیں اس ٹریننگ کے تھرو معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ جو ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے 80% جو برین کی گروتھ ہوتی ہے فرسٹ ایئر میں ہوتی ہے.
ایک مت یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ جب اسکول میں جائے گا تو شاید اس وقت اس کی جو برین کی گرومنگ ہوگی، یہ ایک مت ہے. تو اس میں یہ بہت بڑی بات تھی، اور اس کے حوالے سے اگر ہم اپنی سوسائٹی کو سینسٹائز کر سکیں تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ابھی شیرخوار ہے، یہ کچھ نہیں سمجھتا، لیکن یہ کہ نیچر نے اس میں ایک ایسی چیزیں پیدا کی ہیں کہ اگر اس کو بھی لو افیکشن کی، سیفٹی سیکیورٹی کی، اور اس کا دیکھ بھال کرنے کے حوالے سے وہ ایک چیز چاہیے. تو جب اس کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تب وہ جو ہے وہ ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ فیوچر میں بنتا ہے. اس کے حوالے سے جو بچے کی عمر بڑھتی ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 2 3 4 سال، تو یہ بھی ایک ایسی ایج ہے جس میں بچہ آہستہ آہستہ گرو کر رہا ہوتا ہے اور وہ مومنٹ شروع کر دیتا ہے. تو اس مومنٹ کے ساتھ اس کے لیے خطرات بڑھتے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ عام حالات میں ہم نے سوئچز بھی لگائے ہوتے ہیں، واش روم میں ٹب میں پانی بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب بچہ بڑھتا ہے اور 2 3 سال کا ہوتا ہے تو عام طور پہ یہ جو بجلی کے سوئچز ہیں اس میں وہ ہاتھ دینا شروع کر دیتا ہے، تو وہ ان کے لیے ایک خطرہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس قسم کی جو سیفٹی کی چیزیں، بجائے اس کے کہ جب ایک انسیڈنٹ ہو جائے تو اس کے بعد اسے سوچا جائے، تو اگر اس سے پہلے سوچا جائے. مثال کے طور پہ اگر ایک بیبی آ رہا ہے اور اس سے پہلے ہی آپ وہ کر لیں کہ جی اچھا یہ چیز ہو سکتی ہے، اس کو الیکٹریسٹی شاک لگ سکتا ہے، اس کی پریونشن کس طرح سے ہو، اس کے حوالے سے کپلز کو، پیرنٹس کو، سوسائٹی کو، کمیونٹی کو وہ بتایا جائے کہ جی کس طرح سے آپ سیف سوئچز لگا سکتے ہیں. پھر ایک چیز ہے کہ عام طور پہ ہماری روایت یہ رہی ہے کہ جو ہم گھروں میں فرنیچر رکھتے ہیں اس کی بڑی شارپ ایجز ہوتی ہیں. تو پیرنٹس کو یہ بھی سینسٹائز کیا جائے کہ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو تھوڑا سا بدلیں، اس کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں، تاکہ بچوں نے، ہم ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا آپ نہ کودیں، اس نے صوفہ دیکھ کے، اس نے ٹیبل دیکھ کے کودنا ہے، یہ اس کی بیسک انسٹنکٹ ہے. تو ہم نے ان کو بتانا ہے ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے بچوں کے لیے. بچہ تو جب سمجھے گا تب وہ چینج ہوگا. تو اس کو اس خطرے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ پیرنٹس کو، کمیونٹی کو، اور ایون جو اس کے وینڈرز ہیں ان تک بھی، اگر ان سے بھی یہ شیئر کی جائے چیزیں، تو لاشعوری طور پہ، شعوری طور پہ ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم اس کو چائلڈ فرینڈلی بنائیں. اس کے علاوہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی اخباروں میں خبریں آتی ہیں، میڈیا میں آتی ہیں کہ بچہ باتھ ٹب میں پیرنٹس کی سپرویژن نہ ہونے کی وجہ سے وہ ڈوب گیا. تو انتہائی یہ ایک افسوسناک چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ پریونٹیبل ہیں. پیرنٹس شعوری طور پہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی کی سپرویژن کے تھرو، بظاہر یہ چیزیں چھوٹی لگ رہی ہیں لیکن یہ کہ یہ بہت بڑے ایشوز ہیں ہمارے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو میڈیسن علاقے اشتہارات جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تیزی سے وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ ان دواؤں کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، لیکن ہمیں سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے کوئی شعوری کوشش کرتے ہیں ہم واقعی کہ بچوں کی پہنچ سے دور ہو، یا بس وہ سن کے ہم سن ہی لیتے ہیں. اور بچے کو نہیں پتا کہ وہ آج کل آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ وہ جو ٹافیز ہوتی ہیں اور جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اسپیشلی جو بینز ہوتی ہیں، وہ بالکل سیم شکل کی ہوتی ہے. تو بچے کو نہیں پتا، بچہ اس کے کلر پہ جاتا ہے اور وہ اس کو انہیل کر لے گا. دین ہو ول بی ریسپانسبل؟ الٹیمیٹلی پیرنٹس یا جو اس کے کیئر گیورز ہیں وہ ریسپانسبل ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے. دین گوئنگ نیکسٹ ٹو دیٹ کہ جب بچے کی ایجوکیشنل وہ لائف شروع ہوتی ہے، عام طور پہ 4 5 سال کی عمر میں، بلکہ ہمارے کچھ دوست جو باہر گئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم بہت چھوٹی عمر میں بچوں پہ جو تعلیم کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، جو اس کی کھیلنے کی عمر ہوتی ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست جو اس لاسٹ ایئر جو ہے وہ جاپان گئے تھے، اور ان کا جو جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جاپان کی جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو اسٹڈی کرنا تھا، اور اس کو اگر اف پاسبل یہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا تھا.
تو میں اس اگست فورم سے شیئر کروں گا کہ انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ یہ تھی کہ جاپان میں آفٹر انرولمنٹ آف اے چائلڈ ان این ایجوکیشنل سسٹم، اس کو پہلے 5 سال جو ہے وہ جس کو ہم پڑھنا لکھنا یہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی، ان کو لائف سکلز دی جاتی ہیں. آپ نے ویلکم، تھینک یو، سوری، اس کے بعد روڈ کیسے کراس کرنی ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ لائن کس طرح، کیو کس طرح بنانی ہے، اگر آپ کے پیرنٹس بیمار ہیں تو آپ نے کھانا کس طرح بنانا ہے. تو یہ چیزیں کر کے اس شوز کہ وہ اس کو ایز اے نیشن بنانا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد جب 8-10 سال کا ہو جائے تو پھر آہستہ آہستہ ان کو ریڈنگ، رائٹنگ، ان چیزوں پہ لے کے آتے ہیں. تو پہلے ان کو تیار کیا جاتا ہے لائف سکلز کے حوالے سے، اس کے بعد وہ جو ایجوکیشنل چیزیں ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں. اس کے بعد جو اس ایج کے حوالے سے کچھ ایموشنل وہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے پیئر گروپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو جو بچے بڑھتے ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی جو جس سوسائٹی میں وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں اس پہ پیرنٹس نے نظر رکھنی ہے، اور وہ نظر تب ہی رکھ سکتے ہیں کہ وہ بچوں کے ساتھ ان کا ایک فرینڈلی بیہیویئر ہو اور بچہ کچھ بھی ان کو بتاتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہ کرے. اگر بہت زیادہ پیرنٹس ان کا وہ سنبنگ والا بیہیویئر ہوگا تو بچے عام طور پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں چھپاتے ہیں. تو ایک جس طرح ہم نے اس ٹریننگ کے دوران سیکھا وہ یہ تھا کہ پیرنٹس نے نہ بہت زیادہ اسٹرکٹ رہنا ہے اور نہ بالکل ہی جس کو ہم کہتے ہیں نرم، ایزی گوئنگ، وہ بھی نہیں ہے. پیرنٹ نے ایک